اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت چہرم مضمون اردو موضوع مٹی کا تیل ٹاٹو بچو تہ پرو رات مٹی کا تیل کیا گو یہ کت نیران ات کم کامہ ہیوان یہ کوتاہ انسانس درکار یوان یہ سانہ روزمرہ زندگی خاطر اخ اہم چیز یم سۭتۍ سٲنۍ روزمرہ زندگی روان دوا اس لیے آج پرو انشاءاللہ بیانس تھی کرو پن کتاب بہ دہرا تہد سبق تھی تھو کتاب کن خاص خیال تو بہ پرنا تہ سبق تھی تھو کتاب کن نظر. مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب میں زمین کے نیچے خاک میں ملا ہوا پڑا تھا. زمین سے الگ میرا کوئی وجود نہ تھا. لوگ میرا نام تک نہ جانتے تھے. جب میں اتفاق انسان کے ہاتھ لگ گیا تو اس سے پھر مجھے تلاشنے کی فکر ہوئی. میری جانچ پرکھ کے بعد معلوم ہوا کہ میں بڑے کام کی چیز ہوں. پھر رفتہ رفتہ میری شہرت دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئی اور ہر جگہ میری تلاش شروع ہوئی. آج دنیا کو میرے اکثر ٹھکانوں کا پتہ چل گیا ہے. میں ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہوں. عین ممکن ہے کبھی کشمیر میں بھی میری دریافت کی جائے. کیا آپ جانتے ہیں کہ مجھے زمین کے نیچے کیسے نکالا جاتا ہے؟ اس وقت میری صورت کیا ہوتی ہے اور پھر کس طرح مجھے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے؟ یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے. جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں زمین کی گہرائی میں کہاں چھپا ہوں تو مشینوں کی مدد سے مجھے اوپر کھینچنا شروع کر دیا جاتا ہے. جس جگہ میں زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہوں اسے مٹی کے تیل کا کنواں یا چشمہ کہا جاتا ہے. جس وقت میں کنویں سے نکالا جاتا ہوں اس وقت میری صورت سیاہ گاڑے مادے کی ہوتی ہے. اس حالت میں مجھے کام میں نہیں لایا جا سکتا ہے. اس لیے مجھے صفائی کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے. صفائی گھروں تک مجھے بڑی بڑی پائپوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. ٹاٹو بچو مسٹیل ونان پنٕنۍ کہانی. مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب میں زمین کے اندر نیچے خاک میں ملا ہوا پڑا تھا. جس وقت مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جس وقت میں زمین کے اندر بہت گہرائی میں زمین کے اندر پڑا ہوا خاک میں ملا ہوا تھا. زمین سے الگ میرا کوئی وجود نہ تھا. زمین سے الگ میرا کوئی وجود نہ تھا. اس وقت میرا کوئی وجود میرا نام تک بھی کوئی نہیں جانتا تھا. لوگ میرا نام تک نہ جانتے تھے. جب میں اتفاقاً انسان کے ہاتھ لگایا تو اس سے پھر مجھے تلاشنے کی فکر ہوئی. اتفاقاً کسی انسان کے ہاتھ میں اتفاقاً میں انسان کے ہاتھ میں لگ گیا اور اس نے پھر مجھے تلاشنے کی کوشش کی. اس نے مجھے ڈھونڈ نکالا. زمین کی کھدائی کی. اس کو میری تلاشنے کی فکر ہوئی. مجھے جانچ پرکھ کے بعد معلوم ہوا کہ میں بڑے کام کی چیز ہوں. جب اس کی جانچ ہوئی جب اس کو پرکھا گیا تو معلوم ہوا یہ بڑے کام کی چیز ہے. پھر رفتہ رفتہ میری شہرت دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئی. پھر آہستہ آہستہ میری شہرت دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی. گوشہ گوشہ کو کونے کونے میں میری شہرت پھیل گئی اور ہر جگہ میری تلاش شروع ہوئی. اور پھر دنیا کے سب ممالک نے اس کو ڈھونڈنے کی تلاش کی, نکالنے کی تلاش کی, زمین کی کھدائی کی. آج دنیا کو میرے اکثر ٹھکانوں کا پتہ چل گیا. مٹی کا تیل کہتے ہیں کہ آج اس دور میں میرے ٹھکانوں کی اکثر لوگوں کو میرے ٹھکانہ کا پتہ چل گیا. میں ہندوستان میں پایا جاتا ہوں. عین ممکن ہے کبھی کشمیر میں میری دریافت کی جائے. مٹی کا تیل اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میرا وجود ہندوستان میں بھی ہے. مجھے ہندوستان میں بھی نکالا جاتا ہے اور عین ممکن ہے یہ وقت بھی ممکن ہے کہ میں کشمیر میں بھی میری دریافت کی جائے. اگر یہاں کوشش کی جائے ہمارے کشمیر میں یہاں بھی مٹی کا تیل نکالنا ممکن ہے.
کیا آپ جانتے ہیں کہ مجھے زمین کے نیچے کیسے نکالا جاتا ہے؟ دپان تُہۍ چھُوا زانان کہ بہٕ کِتھ کٔنۍ کوٚڑہس زمین منٛز نیبر، مجھے کیسے نکالا جاتا ہے، زمین کے اندر سے مجھے کیسے نکالا جاتا ہے؟ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے زمین کے نیچے سے کیسے نکالا جاتا ہے، اس وقت میری صورت کیا ہوتی ہے، اور تم وقت کیا میری شکل و صورت، جس وقت میں زمین سے نکالا جاتا ہوں اس وقت میری صورت کیا ہوتی ہے، اور پھر کس طرح مجھے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے، پھر جب مجھے زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہے تو پھر کیسے میں قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے، یہ بہت دلچسپ کہانی ہے۔ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ زمین کی گہرائی میں کہاں چھپا ہوا ہوں تو مشینوں کی مدد سے مجھے اوپر کھینچنا شروع کر دیا۔ جب انسان کو اس چیز کا پتہ مل گیا کہ زمین کے اندر ایسی دولت ہے، ایسا خزانہ ہے، قدرت کا ایسا خزانہ ہے، اس نے پھر مشینوں کے ذریعے مجھے زمین سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ جس جگہ میں زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہوں اسے مٹی کے تیل کا کنواں یا چشمہ کہا جاتا ہے۔ جس جگہ میرا وجود ہے، جس جگہ میری موجودگی ہے، اس جگہ کو جہاں سے مجھے نکالا جاتا ہے اس جگہ کو مٹی کے تیل کا کنواں یا چشمہ کہا جاتا ہے۔ دپان یم جائے میں زمین من نیبر کڑان اتھ ونان یا میچ تیل کیور یا میچ تیل ناگ۔ جس وقت میں کنویں سے نکالا جاتا ہوں اس وقت میری صورت سے یا گاڑی مادے کی ہوتی ہے۔ یہ مٹی کا تیل جب زمین سے نکالا جاتا ہوں اور اس وقت اس کی صورت سے یا گاڑی مادے کی ہوتی ہے، اس حالت میں مجھے کام میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس پہ نیبر کڑان تس پہ سیدھی استعمال گژھان کی، اس لیے مجھے صفائی کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے۔ صفائی گھرن مز تران، صفائی گھرن تک مجھے بڑی بڑی پائپوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ صفائی گھرن مز بڑیو پائپوں کے ذریعے نوان تو صفائی گھرن مز واتناوان تو ات صفائی کران۔ باقی پرو انشاءاللہ صبح آز گئی